نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم استاد گرامی کے حکم کی تعمیل میں قرأت کے اوپر روزانہ یا دوسرے دن ویڈیو نشر کرتے ہیں۔ آج ایک عام غلطی ہے جو بچپن سے ہم سے ہوتی رہی اور بعد میں الحمدللہ اصلاح ہو گئی۔ بچپن میں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے عورتوں کے پاس تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، حمزہ کو بھی الف پڑھتا رہتا ہے۔ جی، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ جی، حالانکہ وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ الف میں اور حمزہ میں آیا کوئی فرق ہوتا ہے یا ایک جیسے؟ تو پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ الف، حمزہ اور ہا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ جی، لیکن الف جو ہے صفت مدیت کی وجہ سے وہ حمزہ سے جدا ہے، یعنی الف کے اوپر وہ مد ہوتی ہے۔ جی، اور حمزہ کے اوپر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، دوسرا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر ماقبل کوئی اس کے حرف وہ ان حروف میں سے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں تو پھر الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر ان حروف میں سے آ جاتے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، ان میں ترقیق کی جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی ہم وہ باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر حروف مستعلیہ ہے، 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جس کو تفخیم کہتے ہیں۔ خصہ، ضغط، قز، خا، صاد، ضاد، جی، غین، طا، قاف، زا، یہ 7 حروف ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی آئے گا تو الف کے اندر تفخیم ہوگی۔ جی، اور اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہیں ہوگا تو پھر ترقیق ہوگی۔ مثال کے طور پر قال، دیکھیں نا، قال الف سے پہلے کیا ہے؟ قاف ہے، تو لہذا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے قال۔ جبکہ حروف مستعلیہ میں سے اگر کوئی حرف نہ ہو تو پھر باریک پڑھیں گے، جیسے کان، وکان اللہ علیما حکیما، اس کو باریک وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف بہت کمزور حرف ہے، بہت ہی کمزور حرف ہے، اس لیے وہ ماقبل کا محتاج ہوگا، جبکہ حمزہ میں ایسا نہیں ہے۔ حمزہ ماقبل کا ضروری نہیں ہے کہ وہ محتاج بھی ہو، یہ بھی ایک وہ فرق ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف اکثر و بیشتر زائد ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کبھی زائد ہوتا ہے اور کبھی اصلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاء، شاء، اب ظاہر بات ہے کہ جاء، اس میں الف میں ہم پڑھ رہے ہیں جیم کے بعد تو وہ زائد ہے، کیونکہ اصل میں تو یا تھی۔ جاء اصل میں کیا تھا؟ ججاء۔ شاء اصل میں کیا تھا؟ شیاء۔ تو یہ الف گویا کہ زیادہ ہوا، جو کہ یا سے بدل کر آیا ہے، جیا سے جا ہوا، شیا سے شا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ حمزہ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہو، اگر وہ شروع میں آ جائے، فا کلمے میں آ جائے تو اس کو مہموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر، امر، اب یہ زیادہ نہیں ہے، اس کو ہم مہموز الفا کہیں گے، اصلی کہیں گے۔ سأل، عین کلمے میں آ گیا، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اصلی کہیں گے۔ اور قرأ، اب یہ لام کلمے میں آ گیا ہے، اس کو بھی ہم اصلی کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ الف اکثر زائدہ ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کے لیے زائدہ کا ہونا ضروری نہیں، اکثر و بیشتر حمزہ فا ان لام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، کبھی زائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جو الف ہے اکثر و بیشتر
وہ کلمے کے درمیان میں آئے گا یا کلمے کے اختتام پہ آئے گا؟ جی کلمے کے یا درمیان میں آئے گا یا اینڈ پہ آئے گا۔ مثال کے طور پر صراط الذین، اب دیکھیں صراط صرا، را کے بعد الف آ رہا ہے، درمیان میں وسط کلمہ میں آ رہا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے منہا خلقناکم، خلقنا، جعلنا، یہ جو ہے آخر میں الف آ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر الف جو ہے وہ کلمے کے درمیان میں یوز ہوگا یا اینڈ پہ آئے گا، جبکہ حمزہ کے لیے یہ کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے مثالیں آپ پہلے سن چکے ہیں، کبھی امرا ہوتا ہے، کبھی سألا، کبھی قرا، یعنی حمزہ کبھی شروع میں آ جاتا ہے، کبھی درمیان میں وسط کلمہ میں آ جاتا ہے، اور کبھی کلمے کے اختتام پر آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف اکثر زبر والی تنوین سے کلمے کے آخر میں بدلا ہوتا ہے۔ مثلا توابا کو ہم کیا پڑھیں گے؟ توابا، رحیمن کو رحیما۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے وہ الف تنوین جو ہے جو ہوتی ہے یہ منقلبہ ہوتا ہے، جبکہ حمزہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اور ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، الف میں ایسا نہیں ہے، وہ ایک عام طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شاء، جاء، دیکھیں درمیان میں الف ہے، کوئی جھٹکا نہیں لگا ہے، اینڈ پہ حمزہ ہے، جھٹکا لگا ہے۔ شاء جاء وما هم بمؤمنین۔ اس طریقے سے اگرچہ یہ بظاہر ایک عام سی چیز ہے، لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے جی۔ اور جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے حروف تہجی جو ہیں ان کے درمیان میں ہم پھر پڑھتے ہیں لام الف، یعنی الف جو ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کے ساتھ وہ ماقبل کا محتاج ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ ساکن ہوتا ہے اور ابتدا بالسکون جو ہے وہ محال ہوتی ہے جی۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی مسائل، قرات کے مسائل جو ہے وہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد